मजलिस इत्तेहाद उम्मत के ज़ेर एहतमाम मीनार पाकिस्तान पर इसराइल मुर्दाबाद मिलियन मार्च। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान ने कहा कि मोदी लाहौर का इज्तिमा देख ले, 1965 की जंग याद आ जाएगी। 1.5 साल का अरसा गुजर गया, फ़लस्तीनी अवाम अपने हक की जंग लड़ रहे हैं। इस जंग में 50,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। लाखों की तादाद में फ़लस्तीनी बेघर हो चुके। फ़लस्तीनी अवाम मस्जिद अक्सा की हिफाजत कर रहे हैं। हम फ़लस्तीनी अवाम के शाना बशाना खड़े हैं। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईम रहमान का इसराइल मुर्दाबाद मिलियन मार्च से खिताब। कहा, हम फ़लस्तीनियों के शाना बशाना खड़े हैं। इसराइल और अमरीका दहशतगर्द रियासत हैं। गजा में मुसलमानों की नस्लकुशी की जा रही है। अमरीका इसराइल की पुष्पनाही कर रहा है। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच का कहना था, पाकिस्तानी अवाम गजा के मजलूम लोगों के साथ है। अब तक 65,000 फ़लस्तीनियों को शहीद किया जा चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आला मरियम नवाज भी मुलाकात में मौजूद थीं। वज़ीर आज़म की नवाज शरीफ को कौमी सलामती कमेटी इजलास में लिए गए फैसलों पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क का मुस्तकबिल रोशन है, हम जाग रहे हैं। पहलगाम वाक़या प्री प्लान ड्रामा है, भारत ने जारहत की तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। मुलाकात में कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाह है, हर तरह की दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत करते हैं। मुल्क दुश्मनों की तमाम साजिशों को नाकाम बनाएंगे। खारिज को बैरूनी आकाओं ने दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान भेजा। फोर्सेस ने खारजियों को घेरा कर ऑपरेशन के दौरान हलाक किया। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने 54 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। पाकिस्तान की सिक्योरिटी के हवाले से आज का दिन बहुत अहम है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुख्तलिफ शहरों से अब तक 8 देसी साख्ता बारूदी सुरंगें पकड़ी गई हैं। सबको पता है कि दहशतगर्दों को फंडिंग कौन कर रहा है। भारत के मनफी हथकंडों से मुतालिक आलम बरादरी को आगाह कर रहे हैं। यंग डॉक्टर्स के वफ्द की मंसूरा आमद। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईम रहमान से मुलाकात। हाफिज नईम रहमान का कहना था कि अस्पतालों की निजकारी से ठेकेदारों का राज कायम होगा। ग्रैंड हेल्थ अलायंस के मुतालिबात जायज़ हैं। सेहत के शोबे को तबाह किया जा रहा है। YDA के सदर डॉक्टर शुएब नियाजी बोले, BHUs की निजकारी को कबूल नहीं करेंगे। अस्पतालों की OPDs बंद हैं। हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा नहीं है। अस्पतालों में OPD की बंदिश और एहतजाज और धरने का मामला। महकमा सेहत स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने ग्रैंड हेल्थ अलायंस के चेयरमैन डॉक्टर सलमान हसीब समेत 3 डॉक्टर्स के सख्त एक्शन ले लिया। डॉक्टर सलमान हसीब को पीटा एक्ट के तहत मुअत्तल कर दिया गया। जनरल अस्पताल के एडहाक डॉक्टर आमिर बशीर को नौकरी से फारिग कर दिया गया। चिल्ड्रन अस्पताल के सदर यंग डॉक्टर PGR डॉक्टर अहमद यार की ट्रेनिंग मंसूख कर दी गई। हेल्थ मुलाजमीन का वज़ीर आला हाउस की जाने मार्च का ऐलान। धरने के बायस चेयरिंग क्रॉस बंद। सुबह भर के सरकारी अस्पतालों के आउटडोर 8वें रोज भी बंद। OPDs बंद होने से लाखों मरीज मुतासिर हो चुके हैं। सैकड़ों मरीजों के ऑपरेशन और प्रोसीजर भी मुतासिर हो रहे हैं। मरीज बगैर इलाज घरों को जाने पर मजबूर। मुजाहिरीन का कहना था, हुकूमत को पीर तक का अल्टीमेटम दिया, मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रहेगी। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी गुजरात भी रिडोर पर आ गई। 2020-21 में गुजरात में एजुकेशन के तरक्याती मनसूबों में बेज़ाब्तियाँ। महकमा तालीम ने 23 बिलियन रुपए की माली बेज़ाब्तगी की तहकीकात का आगाज़ कर दिया। ग्रेड 20 के डायरेक्टर चौधरी अमीन इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर। पब्लिक अकाउंट कमेटी 3 ने इजलास में तहकीकात की हिदायत कर दी। 5 सालों में दीगर तरक्याती मनसूबों की तफसीलात तलब।
علامہ اقبال ٹیچنگ ہسپتال ڈیرہ غازی خان میں مریضوں کے علاج کی بدترین صورتحال، میڈیکل ٹیسٹ بند، مریض نجی لیبارٹریوں کے رحم و کرم پر۔ محکمہ صحت پنجاب کا ہسپتال انتظامیہ پر شدید اظہار برہمی، مراسلہ جاری، فارمیسی میں ادویات کی عدم فراہمی، مریض سخت مشکلات کا شکار، ہسپتال انتظامیہ کو 24 گھنٹوں میں رپورٹ پیش کرنے کا حکم۔ بھارتی 8 لاکھ فوج میں سے کوئی نہیں آیا اور 10 منٹ میں پاکستان پر الزام لگا دیا گیا۔ یہ خود ہی دہشت گردی کرتے ہیں اور پاکستان پر الزام لگا دیتے ہیں۔ سابق کپتان قومی کرکٹ ٹیم شاہد افریدی کا کہنا ہے، بھارت کے ساتھ ہمیشہ اچھے تعلقات چاہتے ہیں لیکن وہاں سے دھمکیاں ہی ملتی رہیں۔ بھارت نے اگر پاکستان کے ساتھ چلنا ہے تو پورے طریقے کے ساتھ چلے۔ پہلگام واقعے کے بعد پاک بھارت کشیدگی، لاہور سے کوالالمپور جانے والی پرواز PK 898 کا روٹ تبدیل، پرواز کو بھارتی فضائی حدود کے بجائے چینی فضائی حدود سے روانہ کیا گیا۔ قومی ایئر لائن کو اضافی ایندھن استعمال کرنے پر کئی گنا زیادہ رقم ادا کرنا پڑی۔ فضائی حدود کی بندش نے قومی و بین الاقوامی روٹس کے کرائے بڑھنے کا امکان ہے۔ افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی، عوامی رکشہ یونین کی پریس کلب کے باہر ریلی، رکشہ ڈرائیور کی بڑی تعداد میں یکجہتی ریلی میں شرکت، شرکا کی امریکہ اور بھارت کے خلاف نعرے بازی۔ چیئرمین مجید غوری کا کہنا تھا کہ پاک فوج دنیا کی بہترین فوج ہے، ہم بھارت کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی چائنا فلم فیسٹیول میں شرکت، چینی کونسل جنرل نے وزیر اطلاعات پنجاب کو خوش آمدید کہا۔ وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کا کہنا تھا کہ فلم فیسٹیول کا انعقاد پاکستان کی فلم انڈسٹری کے لیے تازہ ہوا کا جھونکا ہے۔ فلم انڈسٹری کے ریوائول کے لیے 8 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ پنجاب حکومت دیگر شعبوں کی طرح فلم انڈسٹری کو بھی ترقی کرتے دیکھنا چاہتی ہے۔ پنجاب یونیورسٹی میں انڈر گریجویٹ پروگرامز میں داخلوں کے پہلے مرحلے کا آغاز، پروگرامز میں داخلوں کے لیے ایڈمیشن ٹیسٹ کی رجسٹریشن شروع۔ ترجمان کے مطابق یونیورسٹی میں 2025 سیشن میں داخلوں کے لیے ٹیسٹ رجسٹریشن کی آخری تاریخ 26 میں ہے۔ ٹیسٹ 15 جون 2025 کو متوقع۔ دریاؤں اور آبی ذخائر میں پانی کی صورتحال، تربیلا کے مقام پر دریائے سندھ میں پانی کی آمد 39,400 کیوسک اور اخراج 46,700 کیوسک ہے۔ ترجمان وابڈا کے مطابق منگلر کے مقام پر دریائے جہلم میں پانی کی آمد 42,200 کیوسک اور اخراج 32,000 کیوسک ہے۔ چشمہ براج میں پانی کی آمد 59,000 کیوسک اور اخراج 61,000 کیوسک ہے۔ محکمہ داخلہ کا انقلابی اقدام، پنجاب میں DNA کے لیے مرکزی ڈیٹا بیس بنانے کا فیصلہ۔ پنجاب فرانسک سائنس ایجنسی صوبہ بھر سے DNA ریکارڈ اکٹھا کرے گی۔ DNA ڈیٹا بیس سنگین جرائم کے ملزمان کی بروقت شناخت میں مددگار ہوگا۔ جیلوں میں موجود قیدیوں کا DNA بھی ڈیٹا بیس میں ریکارڈ کیا جائے گا۔ سیکرٹری داخلہ نور الامین مینگل کی ہدایت پر ماہرین کا ورکنگ گروپ تشکیل۔ ڈائریکٹر جنرل فرانسک سائنس ایجنسی ڈاکٹر محمد امجد ورکنگ گروپ کے سربراہ مقرر۔ اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حمایت یافتہ ادارے ورلڈ لبرٹی آرگنائزیشن کے اعلیٰ سطح وفد کی ملاقات میں بلاک چین ٹیکنالوجی فروغ کے منصوبے پر غور کیا گیا۔ ترسیلات زر، مالیاتی لین دین اور عالمی تجارت کے بہتر فریم ورک کی ضروریات پر بھی زور دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ورلڈ لبرٹی فائنینشل کے وفد کے اختراعی معاشی نظریات کو سراہا، کہا پنجاب ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور آن لائن ٹریڈ میں تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے غیر ملکی سرمایہ کار کمپنیوں کے وفد کی ملاقات، سرمایہ کاروں کے مفادات کو محفوظ بنانے کے لیے کیے گئے اقدامات پر تبادلہ خیال۔ محسن نقوی کی ہر ممکن تعاون فراہم کرنے کی یقین دہانی، کہا سرمایہ کاروں کا تحفظ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ پاکستان ہر طرح کی سرمایہ کاری کے لیے محفوظ ملک ہے۔ بعض شرپسندوں کے حملوں کا سخت نوٹس لیا، ملزمان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جا رہی ہے۔
ملک میں تمام مذاہب کے لوگوں کو یکساں حقوق حاصل ہیں۔ لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت ہر گلی میں ترقیاتی کام ہوں گے۔ حلقے کے عوام سے ترقیاتی کاموں کا وعدہ پورا کیا جائے گا۔ صوبائی وزیر کھیل فیصل ایوب کھوکھر کا تقریب سے خطاب۔ بولے وزیر اعلیٰ مریم نواز جلد راشن کارڈ شروع کر رہی ہیں۔ عوام سے کیے گئے وعدے مجھے یاد ہیں۔ ڈی سی سید موسیٰ رضا کی زیر صدارت لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام کا جائزہ اجلاس، اسسٹنٹ کمشنر، مینیجنگ ڈائریکٹر واسا سمیت دیگر افسران کی شرکت۔ ڈی سی لاہور کی واسا کو سیوریج سسٹم کے ترقیاتی کام جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ سید موسیٰ رضا کا کہنا تھا شہریوں کی سہولت کے لیے تعمیراتی کام دیرپا اور مضبوط ہونے چاہیے۔ گلی محلوں میں بکھری تاروں کو منظم کر کے کلپنگ کی جائے، ناجائز تھڑے مسمار کیے جائیں۔ مہنگائی کے ستائے عوام کو کہیں ریلیف نہ مل سکا۔ مارکیٹ میں سبزیاں سرکاری نرخوں کے برعکس مہنگے داموں فروخت۔ پیاز کی سرکاری قیمت 50 روپے فروخت 70 روپے کلو ہو رہی۔ ٹماٹر 70، لہسن 400، ادرک 500، لیمو چائنا 300 روپے کلو فروخت۔ آلو 70، بند گوبھی 50 اور پھول گوبھی 80 روپے کلو بیچی جا رہی ہے۔ برائلر مافیا بے لگام، مرغی کی بلیک مارکیٹنگ نہ رک سکی۔ سرکاری ریٹ لسٹ میں برائلر گوشت کی قیمت کا تعین نہ کیا جا سکا۔ مارکیٹ میں مرغی کا گوشت 540 سے 560 روپے کلو تک بھیجا جا رہا۔ زندہ برائلر کے نرخ میں 18 روپے اضافہ، فی کلو قیمت 371 روپے مقرر۔ فارمی انڈوں کی قیمت میں 1 روپیہ اضافہ، فی درجن 236 روپے ہو گئی۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کا گرینڈ آپریشن، 5400 لیٹر دودھ، 3800 لیٹر مضر صحت گوشت، 2 من سے زائد ممنوع اشیاء تلف، 5 معروف فوڈ پروڈکشن یونٹس کی چیکنگ، ناقص انتظامات پر 2 بند، 10,45,000 کے جرمانے عائد کیے گئے۔ سی سی ڈی نے کرائم کو روکنے کے لیے رات گئے مبینہ پولیس مقابلے شروع کر دیے۔ گزشتہ 6 روز کے دوران مبینہ پولیس مقابلوں میں 7 زیر حراست ملزمان ہلاک۔ گزشتہ ایک ہی رات میں شفیق آباد، چونگ، نشتر کالونی میں مقابلے ہوئے، 3 ڈاکو ہلاک۔ ایس پی سی سی ڈی آفتاب پھولروان کے مطابق جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائی کی گئی۔ 5 تھانوں کے انچارج انویسٹیگیشن کے تقرر و تبادلے۔ انسپکٹر محمد سلیم انویسٹیگیشن ہیڈ کوارٹر سے انچارج انویسٹیگیشن تھانہ غازی آباد تعینات۔ سب انسپکٹر خالد یعقوب کو انچارج انویسٹیگیشن تھانہ ٹی بی سٹی سے کلوز انویسٹیگیشن ہیڈ کوارٹرز لگا دیا گیا۔ سب انسپکٹر ظفر اقبال انچارج انویسٹیگیشن تھانہ شادمان سے کلوز انویسٹیگیشن ہیڈ کوارٹرز تعینات۔ پنجاب پولیس کے خدمت مراکز شہریوں کو ڈیجیٹل خدمات کی فراہمی میں مصروف عمل۔ رواں سال اب تک 12,02,000 سے زائد شہریوں نے پولیسنگ سروسز حاصل کی۔ ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق 5,77,000 سے زائد شہریوں نے جنرل پولیس ویریفیکیشن کروائی۔ کمزور طبقات کے لیے جاری اقدامات کے تحت 44,000 سے زائد افراد کو قانونی تحفظ فراہم کیا گیا۔ آئی جی پنجاب کا کہنا تھا شہریوں کے فیڈ بیک کی روشنی میں سروسز کو اپ گریڈ کیا جا رہا ہے۔